ویلکم بیک ناظرین. کاش 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 کہ یہ ہم نا بریک پہ نہ جائیں یا بریک پہ جائیں بھی تو ایک سائڈ پہ بریک چل رہی ہے اور دوسری سائڈ پہ اب یہ دیکھ رہے ہوں کہ یہاں کیا باتیں ہو رہی ہوتی ہیں اور کیا مزہ آ رہا ہوتا ہے. میں نے کہا کافی بہت مزے کی ہوتی ہے اور کاظم گل کی طرف سے جواب ہے رات کو پینی چاہیے. ہاں اس لیے کہ تم لوگ صبح صبح اٹھا دیتے ہو نا, ہم لوگ عادت یہ تو جگانے کے لیے اتنے مزے کی ہم نے کافی رکھی ہے نا. اگر اس لیے کہہ رہے ہیں کہ رات کو کافی پیو گی تو صبح تک نیند نہیں آئے گی, یہاں جاؤ گے. ہاں یہ دیکھ لیں, یہ مارننگ شو والوں کی چالاکیاں ہیں اچھی کافی رکھنے کا. اچھا ایک ٹائم وہ تھا جب لائف ڈرامہ جاتا تھا تو اس کی مارکنگ ہوا کرتی تھی, ان میں بڑے بڑے بھنڈ تو ضرور ہوا کرتے ہوں گے. ہاں ہاں مجھے یاد ہے, ہاں لائیو تو نہیں بلکہ ہم ڈرامہ ریکارڈ کرتے تھے 50 منٹ کا 50 منٹ کے اندر. اچھا اچھا, ہاں یہ 50 منٹ کا 50 منٹ کے اندر ہاں ایٹ اسٹریچ. اس میں وہ نہیں ہوتا تھا ڈبنگ ایڈیٹنگ کٹنگ نہیں, کچھ نہیں, اسی وقت جو کچھ ہو رہا ہے. ہاں اگر آپ آخری لمحے میں بھول گئے تو پھر پہلے پیج سے آئیے اس طرح. تو میں ایک ڈرامہ کر رہا تھا, پورا ڈرامہ ریکارڈ ہو گیا. 49ویں منٹ پر ایک خاتون وہاں سو رہی تھی لحاف اوڑے ہوئے سین میں. پتہ نہیں انہیں کیا سوچی, انہیں ہاتھ نکال کے اپنا جوتا سیدھا کرنے لگی. کٹ کٹ کٹ, دوبارہ ہوگا دوبارہ ہوگا. پھر ہم پہلے پیج سے آئے. Oh my God. تو اس طرح کے سانحے ہم پہ گزرے ہیں. اور ایسا بھی ہوا ہے کہ ہم نے پورا ڈرامہ ریکارڈ کیا, 2 سین نہیں ہو سکے اتفاق سے, تو وہ ہم نے لائیو کر دی. ارے واہ. ہاں امیر امام صاحب کا ڈرامہ تھا, میں کر رہا تھا, تو اس میں وہ 2 چھوٹے چھوٹے سین ریکارڈ نہیں ہو سکے. صحیح. تو وہاں سے ٹیپ چلا, جب وہ لمحہ آیا تو میں نے لائیو سین کیا. پھر وہ چلے گئے ٹیپ کے اوپر, پھر وہ جب لمحہ آیا تو پھر میں نے اگلا سین لائیو کیا. اس طرح ہوتا تھا پہلے پی ٹی وی میں. استادوں شکر ہے ہم نے وہ وقت نہیں دیکھا, مگر وہ وقت بڑا کام نہیں, آیا. وہ انٹرسٹنگ تھا, اس میں کوئی ایسی بات ہے, اس میں لرننگ اس میں بہت زیادہ ہوتی بس ہے, یاد ہو. اچھا دوسری بات ایک یہ کہ آپ کو یہ پتا ہے, کیونکہ ہم نے بے شمار پروگرام ڈرامے لائیو ہوئے, لائیو ریکارڈ ہوئے. اس کے بعد ہم لوگوں کے جو پروگرام ہوتے تھے, چاہے وہ میوزک کا پروگرام ہے, چاہے چلڈرن پروگرام ہے, کچھ بھی ہے, وہ ساری چیزیں لائیو ہوتی تھی. اب ہم لوگ اس کی ریہرسل کرتے تھے, ویک ٹو ویک کرتے تھے, لیکن ریہرسل ہوتی تھی اور ہر آدمی ٹو پر ہوتا تھا. 7:05 پر آن ایئر جانا ہے تو 7:05 پہ آن ایئر جائے گا. 20 منٹ میں ختم ہوگا اگر 20 منٹ کی ڈیوریشن ہے. یہ ساری چیزیں 4 دن ریہرسل کرتے تھے, پھر ایک دن ڈمی سیٹ لگتا تھا, اس پر مووز کی ریہرسل کرتے تھے, پھر ہم جاتے تھے ریکارڈنگ پر. واو, آج آپ لوگ آئیں, کالز کی تو بھرمار ہو گئی ہے. دبئی سے ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں. جی ہیلو, السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کون سا بات کر رہے ہیں؟ جی میں ڈاکٹر عظیم اکبر بول رہا ہوں ابو دھابی سے. جی ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ بس اللہ کا شکر ٹھیک ٹھاک. آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے, بڑے آئیکونز کو آپ نے بلایا ہے. جی بالکل, کوشش کی اور میری محبت میں سب آئے بھی. جی جی, اس سلسلے میں کاظم پاشا صاحب کے لیے کچھ کہنا چاہوں گا. ضرور. یہ ہمارے اسکول کے زمانے کے دوست ہیں. اچھا. اور ظہیر خان صاحب کی بھی ساتھ, میں پھر باہر چلا گیا تھا, بڑے دنوں کے بعد پاکستان آیا تو میں نے ظہیر خان صاحب سے ملاقات ہوئی, تو ان کے تھرو کاظم صاحب سے میری بات ہوئی تھی. میں ان کی ایک بہت ہی اہم بات بتانا چاہوں گا اسکول کے زمانے کی. جی جی. یہ ہمارے بڑے اچھے کرکٹر ہوتے تھے. واو. جی, اور انٹر اسکول کرکٹ فائنل میں ہم پہنچ گئے تھے. جب میچ ہوا تو ہمیں جیتنے کے لیے کوئی 60-70 رن چاہیے تھے, اور یہ آخری پلیئر تھے, ہماری 9 وکٹیں گر چکی تھیں. اور آپ لوگ یہ سن کر خوش ہوں گے کہ انہوں نے میچ جتا کر واپس آئے. یاہو, دیکھا میرے استاد کا کمال. یہ ہمیشہ یہ کرتے ہیں, ڈوبتی نیا کو سنبھال لیتے ہیں. واو کاظم, یہ تو میں آپ کا پروگرام دیکھ رہا تھا, میں نے سوچا کہ آج تو بہت ضروری بات کہنی ہے مجھے. بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ کہ آپ نے اتنی دور سے ہمیں کال کری اور اتنے مزے کی بات ہمیں بتائی, کیونکہ ہمیں یہ تو بالکل بھی نہیں پتا تھا کہ کرکٹ کا بھی شوق رکھتے رہیں گے. یہ تو ہمارے بہت اچھے اسپنر. ارے واہ, بہت شکریہ. اچھا بھائی کیا کیا کیا, مطلب ریڈیو, کرکٹ, بینکنگ,
کرکٹ کو چھوڑا تو میں اس فیلڈ میں اب بینکنگ اس تو سے پہلے یہ کوئی روزگار ہاکی تھا والا وہ میرے لیے بالکل بریڈ اینڈ بٹر تھا، لیکن شاید میں مس فٹ سمجھتا تھا وہاں صحیح۔ کرکٹ میں میں سوچتا تھا، لیکن بہت سارے واقعات حالات ایسے ہو کہ مجھے کرکٹ چھوڑنی پڑی. لیکن بینکنگ تو صرف میں نے اس طور پہ کہ جی میں نے اپنے گھر ماں باپ کی بڑی خواہش ہوتی ہے کہ بیٹا بڑا ہوا ہے تو کچھ بیک اپ کرے گا فیملی کو، شاید اس. لیکن جو میرا وہ تھا وہ ٹیلی ویژن تھا. ٹیلی ویژن میں میں کس طور پہ آیا آرٹسٹ کے طور پہ، لیکن میری سب سے زیادہ ہمت افزائی ظہیر خان صاحب نے کی کہ تم جوائن کر لو ٹی وی، تمہیں بہت کچھ آ گیا ہے. اور میں نے ایک ہمارے مرحوم محسن علی صاحب اور ظہیر خان صاحب ان دونوں کے کہنے پہ میں نے اپلائی مجھے کیا. پتہ نہیں کیوں لگتا ہے قاضی صاحب، اب وہ نظر، وہ جو آنکھ تھی نا جو آپ لوگوں کے پاس تھی، جو ایک پرکھ لیتی تھی، وہ ختم ہوتی جا رہی ہے کہیں. اب ٹیلنٹ کہیں نظر نہیں آ رہا، مطلب اب بھرمار ہے. دیکھیے بات چہروں کی بھرمار ہے اب اس سادیہ، وقت. بات یہ ہے کہ آج جیسے ابھی قاضی بھائی نے کہا کہ ہم اگر کوئی پروگرام یا ڈرامے کا تو بہت ہی خیر زیادہ امپورٹنٹ ہوتا تھا، اس کی ریہرسلز ہوتی ہیں، بالکل اس کی باقاعدہ پہلے سے مووز ہوتی تھی. صحیح. آرٹسٹوں کو پتہ لگتا تھا کہ مسٹر اے کے ساتھ میرا کیا ریلیشن ہے، یہ بی کون ہے، بیٹی ہے. بالکل. لیکن آج زمانہ یہ ہے، اب میں بھی باہر کر رہا ہوں، ظہیر خان صاحب بھی کر رہے ہیں باہر پروڈکشنز. آج زمانہ یہ ہے کہ وہی فلم انڈسٹری کا زمانہ کہ آرٹسٹ آیا اور اس نے میری لائنیں دے دو، اس کو لائنیں دے دی گئیں، اس کو یہ نہیں معلوم کہ یہ کون ہے میرا، اس کا کردار کہاں سے شروع ہے، اس کا گراف کیا ہے، کہاں لے کے جانا ہے. بظاہر تو لگتا یہ ہے کہ کام ہو رہا ہے، بالکل. لیکن جو آپ بات کر رہی ہیں کہ وہ چیز اور وہ نگاہ اور وہ ساری چیز، ایکچولی یہ چیز لیک کر گئی ہے، بہت لیک کر ہے نا. اس کی وجہ سے پروگراموں میں وہ بات نہیں جو کہ بیٹھ جاتے تھے سڑکیں سناٹا کہتے تھے. ہاں لیکن اب وہی والی دوسری بات وہ بھی ہے کہ میز پہ بہت کھانے زیادہ آ گئے، ہاں تو لہٰذا کھانے کا چوائس جو ہے نا بہت ہو گیا، بڑھ چکا ہے. آپ کے پاس ریموٹ پہ بہت سارے چینلز موجود ہیں جناب، لیکن آپ نے ریموٹ کو بالکل نہیں چھیڑنا، کیونکہ ہم چھوٹی سی بریک پہ جا رہے ہیں. بریک کے بعد فوراً واپس آ رہے ہیں، بات کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے.